بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں یاسر ہب اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد یاسر۔ معزز خواتین و حضرات، مدینہ منورہ سے 150 کلومیٹر دور عرب کے شمال مغرب میں ایک جگہ ہے جس کا نام خیبر ہے۔ کسی زمانہ میں یہ جگہ یہودیوں کا مرکز تھی۔ یہودی یہاں بیٹھ کر مسلمانوں کی ریاست مدینہ کے خلاف سازشیں کیا کرتے تھے۔ یہودیوں کی سازشوں سے تنگ آ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 محرم 628 عیسوی کو خیبر کے یہودیوں کے خلاف اعلان جنگ کر دیا اور 10,000 یہودی اپنا اسلحہ لے کر 1600 مسلمانوں کے مقابلہ پر اتر آئے۔ 1 مہینہ جنگ جاری رہی اور بالآخر مسلمان خدا کی مدد و نصرت سے فتح یاب ٹھہرے۔ مزید سازشوں اور غداریوں سے بچنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ سے یہودیوں کو نکالنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہودی مکار جو جنگ کے میدان میں مسلمانوں سے ہار چکے تھے اور بدلے کی آگ میں جل رہے تھے، انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلہ لینے کے لیے اپنے ایک عالم جادوگر لبید ابن عاصم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کروا دیا۔ لبید نے گندم کے آٹے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پتلا بنا کر اس میں 11 گرہیں لگا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا اور اس آٹے کے پتلے کو ذی اردان کے ایک کنویں میں دفن کر دیا۔ جادو کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خراب رہنے لگی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم 40 دن تک شدید علیل رہے۔ ہر وقت سر میں درد رہنے لگا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر اطلاع دی کہ آپ پر فلاں شخص نے جادو کیا ہے اور جادو کا پتلا فلاں جگہ دفن ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیج کر وہ پتلا منگوایا اور سورہ فلق اور سورہ ناس کی 11 آیات پڑھیں اور ان کی برکت سے وہ 11 گرہیں کھل گئیں اور یوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارک سنبھل گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کا بوجھ ہلکا ہو گیا۔ دوستو، اس واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ جادو اتنی شدید اور سخت چیز ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی کامل شخصیت کو بھی متاثر کر سکتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اسی جادو کی نشانیاں اور اس کا علاج بتائیں گے۔ دوستو، جادو کی بہت ساری اقسام ہیں جن میں سحر تفریق، سحر محبت اور سحر حمول، سحر فواتف اور سحر امراض ہمارے معاشرے میں زیادہ عام ہیں۔ جادو کی ان تمام اقسام کی نشانیاں مندرجہ ذیل ہو سکتی ہیں۔ جس شخص پر جادو کیا گیا ہو اس کے معدے میں ہمیشہ درد رہتا ہے اور جس شخص پر جادو ہو سورج غروب کے بعد اس کے سینے میں گھٹن اور وزن شروع ہو جاتا ہے اور ایک ہی طرح کا ڈراؤنا خواب 2 یا 3 مرتبہ دکھائی دیتا ہے، جیسے آپ اونچائی سے گر رہے ہیں یا کوئی چیز آپ کا پیچھا کر رہی ہے، یا سانپ یا چھپکلی کا خواب میں دکھائی دینا۔ اسی طرح کتا، شیر، بندر اور خنزیر کا خواب میں آنا بھی جادو کی علامات میں سے ہے۔ نیند کے دوران رونا، چلانا، ہنسنا یا آوازیں نکالنا بھی جادو کی علامتیں ہیں۔ اسی طرح خواب میں قبر، مردہ اور گندگی کو دیکھنا بھی جادو کی ابتدائی علامات ہیں۔ اسی طرح سر، سینے، کمر یا جسم کے پٹھوں میں درد محسوس ہونا اور گھر کے قریبی افراد میاں، بیوی، ماں، باپ، بہن، بھائیوں پر ہمیشہ غصہ کرتے رہنا اور جسم میں سوئیوں کی چبھن کا محسوس ہونا اور نماز، اذان اور تلاوت سے تنگی محسوس کرنا، یہ تمام جادو کے عروج کی علامات ہیں۔ اگر آپ کو دوستو ان علامات میں سے کوئی بھی علامت اپنے آپ پر نظر آئے تو بجائے اس کے کہ آپ جاہل عاملوں کے پاس جا کر اپنا پیسہ اور وقت برباد کریں، آپ گھر میں ہی اس کا علاج کر سکتے ہیں۔ کلونجی کے تیل پر 4 مرتبہ سورہ فاتحہ، 4 مرتبہ آیت الکرسی اور 4 مرتبہ سورہ بقرہ کی آخری آیات اور 4 مرتبہ ہی سورہ فلق اور ناس پڑھ کر اس تیل پر دم کر کے اس تیل سے جسم کی مالش کر لیں۔ انشاءاللہ العزیز 3 دنوں میں ہی آپ کا جادو ختم ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ رات کو سوتے وقت آیت الکرسی اور آخری چاروں کل کے اہتمام کرنے والے شخص پر کبھی بھی کسی قسم کا کوئی بھی جادو اثر نہیں کرے گا۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ ہمیں اور اپنے قریبی لوگوں کو دعاؤں میں یاد رکھیں اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اللہ حافظ۔